حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدى و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے رمضان شریف کا یہ مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. نزول قرآن کا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی. اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے خاص تحفہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر مقدر فرمایا. اس مبارک مہینے کے اندر تاریخ ساز شخصیات اور اسلام کی انتہائی معتبر شخصیات جن سے عقیدت اور محبت رکھنا ہمارے ایمان اور کلمے کے بنیادی تقاضوں میں سے ہیں، وہ ہستیاں بھی ان کی وفات یا ان کی شہادت یا ان کی ولادت اس مہینے سے متعلق ہے. تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جتنے درس دیے جائیں، چاہے وہ عشاء کے بعد بعد تراویح ہو یا جمعے کا ہو، تو تقریباً ان تمام موضوعات کو اپنی جگہ پر ذکر کیا جائے تاکہ ہم رمضان شریف کے حوالے سے جتنے موضوعات ہیں اس سے استفادہ کر سکیں. اس مہینے کی ابتدا کے اندر اسلام کی ایک نابغہ شخصیت جن کی قدر و قیمت اور عظمت و ہستی اسلام میں بہت بلند ہے، اہل بیت کے سرخیل ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے. اہل بیت کے اندر آپ کا ایک بہت منفرد نام ہے. میری مراد سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی تعظیم، آپ کی محبت، آپ کی اولاد کی محبت ہمارے روزوں اور ہمارے کلمے اور ہماری نمازوں کی قبولیت کی سند ہے. لہذا اتنی برگزیدہ شخصیت کا تعلق ان دنوں کے ساتھ ہے تو ہم نے چاہا کہ رمضان شریف کے اس جمعے کو باقاعدہ طور پر ان ہستیوں کے نام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کا جو ایک عام مجمع ہوتا ہے اس میں ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے سے ہماری آنے والی یوتھ بھی اور ہم بھی آشنا ہوں، اور جن سے محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کے ساتھ متعلق ہے. ہمارے ظاہری عبادات کے لیے یہ باطنی ذوق ہونا لازم و ضروری ہے. تو آج اس کا انتخاب کرنے کا اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے ہم نے ارادہ کیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 سے ہم نے اپنی گفتگو کو شروع کرنا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک اہم حکم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو اور حضور سید عالم کے واسطے سے پھر ساری امت کی عورتوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے پردے کا جو حکم عطا فرمایا. تو اس کی ایک تفصیل ہے، اور اس سے پہلے جو خطاب قرآن کا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
लिअज़वाजी का अपनी बीवियों से, व बनाती का अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन और मुसलमानों की तमाम औरतों से आप ये फरमा दीजिए कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो पर्दा इस अंदाज में करें कि अपने सरों के ऊपर चादरों को डाल कर रखें जिसका हिस्सा उनके मुंह को ढांप ले। ये कुरान करीम की आयत में गोया कि ये अहकाम पर्दे के हवाले से नाजिल हुआ कि ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए नबी मुहतरम, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से फरमा दीजिए कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रखें। ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ैन, फरमाइए इसलिए है, ये इससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो जाए तो वो सताई ना जाए। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला और मेहरबान है। सूरह नूर के अंदर पर्दे के अहकाम आए हैं और उसके बाद उतरने वाली ये सूरतुल अहज़ाब में ख़वातीन के लिए बाकायदा तौर पर हिजाब के अहकाम आए हैं। खैर, हमारा मौजू वो हिजाब नहीं है, सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र है। तो कुरान ने यहाँ पर एक उसलूब और तरीक़ा बता दिया है कि अपनी बीवियों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए और मुसलमानों की औरतों से कहिए। तीन लोगों को कहने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। ये तीनों जमा के सीगे हैं, यानी अज़वाज की वाहिद जो है वो ज़ौजा है और उसकी जमा जो है वो गोया के ज़ौज की जमा जो है वो अज़वाज है, बीवियाँ। फिर फरमाया बनातिका, बनातिका भी जमा का लफ्ज़ है, सीगा है, और बनात बेटियों को कहते हैं। एक बेटी को बिन्तुन कहा जाता है और दो से ज़्यादा जो बेटियां हों, तीन से ज़्यादा बेटियां हों तो उनको बनात कहा जाता है। और फरमाया निसाइल मुमिनीन, निसा औरतों, एक औरत हो तो इम्राअतुन, एक औरत, दो औरतें हों तो इम्राअताने, और दो से ज़्यादा जब औरतें आ जाएंगी तो फिर अरबी ज़बान में निसा कहा जाता है, यानी औरतें। तो यहाँ पर कुरान के तर्ज को अगर आप देखें तो आपके सामने बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी कि इस एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों के लिए जमा के लफ्ज़ इस्तेमाल की। यार ये बता दिया है कि हुजूर की एक बीवी नहीं है, हुजूर की कई अज़वाज हैं, और ये भी बता दिया है कि ईमान लाने वाली एक दो औरतें नहीं हैं, बहुत सारी औरतें हैं। तो लिहाजा जब हुजूर की अज़वाज और बीवियां एक नहीं कई हैं तो इसलिए ज़ौज या ज़ौजा नहीं कहा बल्कि अज़वाज कहा, और ईमान लाने वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतें एक नहीं कई हैं इसलिए इम्राअतुन नहीं कहा, निसा कहा। फिर उसी तरतीब में कहा बनात, यानी बेटियां। तो यहां से यह भी पता चला कि हुजूर की एक बेटी नहीं कई बेटियां हैं। यह मसला कुरान से हल हो जाता है। लिहाजा इस तरतीब को अगर जहन हाजिर रख कर रखें, पहले अज़वाज को जिक्र किया, फिर बनात को जिक्र किया, फिर मोमिनीन की औरतों को जिक्र किया, बीवियों को जिक्र किया, बेटियों को जिक्र किया, फिर मोमिनीन की औरतों को जिक्र किया, और तीनों को जमा के साथ जिक्र किया। ये अजीब कैफियत होगी कि पहले बीवियों को तो जमा के माने में ले लिया जाए और हकीकी माने में ले लिया जाए कि हाँ हुजूर की एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बीवियाँ थी और इसलिए उसके लिए जमा का सीगा आया, और दरमियान में से आगे बढ़ जाया जाए और कहा हाँ हुजूर पर ईमान लाने वाली एक नहीं, वो तो हज़ारों औरतें थी और जनाब जो है कि बाद में ईमान लाने वाली कई हैं, इसलिए निसाइल मोमिनीन। लेकिन दरमियान में जो ये आ रहा है ना बनात, इससे एक ही बेटी मुराद है और वो जमा का सीगा है। इससे बड़ा इल्मी मजाक क्या होगा कि तरतीब से चलने वाले तीनों में से दो को आप जमा का ले रहे हैं और एक को आप मजाजन कह रहे हैं। ये ताज़ीम में जमा का सीगा आया है। इससे बड़ा गोया कि अरबी ज़बान से कल्लाश होना और कुरान से ना वाकिफ़ होना क्या हो सकता है। इसलिए उम्मत ने इसका माना किया, जहाँ अज़वाज बीवियों की जमा है, जहाँ निसा औरतों की जमा है, वहाँ बनात बेटियों की जमा है। तो यहाँ से वो प्रोपेगेंडा रद्द हो जाता है
کہ حضور سید عالم کی ایک بیٹی ہے، قرآن کی نص سے مسئلہ آ رہا ہے کہ حضور کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ ذہن میں یہ بھی نہ رہے کہ نہیں یہاں تو ساری امت کی عورتیں حضور کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی نہ رہے، کیونکہ اللہ نے ان کو الگ ذکر کر دیا، یعنی بیویوں کو ذکر کیا، بیٹیوں کو ذکر کیا، پھر مسلمانوں کی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ان کو الگ ذکر کیا۔ تو یقیناً وہ نساء المومنین حضور کی بیٹیاں ہی ہیں، لیکن وہ دینی رشتے سے ہیں۔ اگر حضور کی اور کوئی بیٹی نہیں ہوتی تو پھر یہی کہہ دیا جاتا اور آیت یوں ہوتی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ونساء المومنین، بناتی کا کہا ہی نہیں جاتا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اور ساری مسلمانوں عورتوں سے کہو وہ آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، یا پھر یہ کہہ دیا جاتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، بات آگے چل جاتی، وہ نساء المومنین نہیں کہتے، کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ آگے یہ بات نہ کہی جاتی کہ مسلمان عورتوں سے کہو کیونکہ ان بیٹیوں میں ہی وہ سب آ گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب نے سب کو الگ الگ ذکر کیا ہے، اور قرآن کا جب ترجمہ ہوگا، مصداق ہوگا، تو جو پہلے کا حق ہوگا وہی دوسرے کا ہوگا، وہی تیسرے کا ہوگا۔ جب وہاں جمع حقیقی ہے، مجاز اور تعظیم نہیں ہے، افراد زیادہ مراد ہیں، پھر نساء المومنین میں مجاز تعظیم نہیں ہے محض، بلکہ افراد زیادہ مراد ہیں، تو درمیان میں جو حصہ آ رہا ہے بنات کا، اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بنات معنی کے بیٹیوں کے معنی میں، لیکن عربی میں کبھی کبھی جو ہے وہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے آتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اگر کسی کو شک گزرتا، آیت اگر یوں ہوتی، میں پھر عرض کر دوں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ونساء المومنین وبناتک، اگر بنات کو بعد میں رکھا جاتا تو شاید کسی کے ذہن میں یہ شبہ آتا کہ نساء المومنین تو ساری عورتیں آ چکی ہیں، وہاں ایک بیٹی کو تعظیم میں بنات کہا گیا ہے، بنات کو رب نے بیچ میں لا کر ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہاں عدد حقیقی ہے وہاں عدد حقیقی ہے، تو یہاں کوئی اور قاعدہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے کون سی افلاطون گرامر پڑھی جاتی ہے، جو عربی گرامر ہے اس اعتبار سے معنی یہی بنتا ہے کہ حضور کی ایک بیٹیاں نہیں ہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ لہٰذا اب اس میں کوئی جھگڑا بنتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اہل سنت پر اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ اصحاب ہو یا اہل بیت ہوں، ان کی تعداد کو الحمدللہ قبول کرتے ہیں۔ ہماری اور شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر انبار بھرے پڑے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جمعہ مختصر ہے اس لیے میں صرف کیونکہ آیت چلی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں، کوئی پریشان ہو جائے آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر ہم آپ کو کوئی مرید بنانے کے لیے نہیں آئے، آپ کو حق بتا رہے ہیں۔ تو جو ایگزسٹ کرتا ہے اور جو ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں ان کی بولیاں کیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ہماری اہل سنت کی کتاب ہو یا شیعہ کی اصول کافی ہو، فروع کافی ہو، نہج البلاغہ ہو، تمام میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدف اقدس سے تھیں۔ اب یہ قاعدہ میں نے آپ کے ذکر میں ذکر کر دیا۔ قرآن نے ایک اور ذکر کیا، یعنی اس بنات میں سیدہ زہرا پاک موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں، سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب ہیں، پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم ہے، اور پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور کی اولادوں میں علماء نے 2 قول کیے ہیں، ایک یہ کہ حضور کے 2 بیٹے ہیں، ایک قول یہ کہ 3 بیٹے ہیں، یعنی 6 اولاد، ایک روایت کے مطابق 7 اولاد، زیادہ قول 6 اولاد کا لیا گیا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں جو اس میں شامل ہیں حضور کے اولاد میں، ان میں سب سے افضل درجہ خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کیونکہ آیت کو سمجھانے کے لیے میں چاہتا تھا کہ یہ یہاں پر موضوع کھل جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اس گھرانے کا اور ذکر فرمایا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے اور اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العالمین تم سے ہر قسم کی پلیتی، ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں باقاعدہ کمال طہارت کا ماڈل بنا دے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا گھرانہ موجود ہے۔ جمعہ مختصر ہے اس لیے میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو خطاب کیا گیا اہل البیت،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں صاف ستھرا فرما دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر قسم کی ناپاکی اور پلیتی سے تمہیں صاف کر کے آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ نیکی بنا دیں کہ جن بیٹیوں کو اور جن لوگوں کو نیکی کے کس راستے پر کس طریقے کو اختیار کرنا ہے تو وہ نبی کا گھر آنا ہے۔ اہل بیت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال، اہل کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فالوور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آل کا لفظ بھی فالوور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر آل فرعون ہے، فرعون کی آل، لیکن وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہاں پر فالوور کو بھی آل کہا جاتا ہے، اہل فالوور کو بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اہل اسلام، اہل بیت، اہل اسلام، تو اہل اسلام سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ گھر والے صرف نہیں، جو اسلام کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل کا جو لفظ ہے یہ فالوور کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ موجود ہے اہل بیت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج بیویاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خونی رشتے جو صاحبان ایمان ہیں وہ تمام، اور پھر خاص طور پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، یہ تمام اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال گزرتا ہے کہ اگر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس اہل بیت والی آیت میں اگر حضور کی ازواج اور بیویاں بھی شامل ہیں تو یہاں ضمیر مذکر کی کیوں لائی گئی ہے؟ یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اگر یہاں سے ازواج بھی مراد تھی تو عنکم کی بجائے، کیونکہ اگر مرد سامنے ایک ہو تو کا کہا جاتا ہے، مرد جیسے السلام علیکہ، اور مرد سامنے دو ہوں تو کہا جاتا ہے کما، اور مرد سامنے بہت زیادہ ہوں تو کہا جاتا ہے کم۔ ایک عورت ہو تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جائے گا کی، اور دو عورتیں ہوں تو کہا جائے گا کما، اور بہت سی عورتیں ہوں صرف تو کہا جائے گا کننا۔ تو کا کما کم یہ مردوں کے لیے ایک مرد، دو مرد اور کئی مرد، کی کما کننا ایک عورت، دو عورت اور کئی عورت۔ سوال ایک ہوتا ہے کہ اگر اس آیت میں جہاں اللہ فرما رہا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے دور کر دے، تو کم یہاں پر آیا اور کم مذکر کے لیے آتا ہے، تو سوال ایک آتا ہے کہ اگر اس آیت میں حضور کی بیویوں کو بھی شامل کیا جائے تو کم کی بجا کے ہونا چاہیے تھا لیذھب عنکن اہل البیت، تو کنہ کا لفظ آتا، لیکن یہ بھی عربی سے ناواقفیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان بڑی فصیح ہے، مثلا اگر صرف خالص محض عورتوں کی جماعت کو خطاب کرنا ہوگا تو کہا جائے گا کنہ، اور صرف مردوں کی جماعت اس میں عورتیں شامل نہیں ہوں تو کہا جائے گا کم، لیکن دونوں کمبائن ہوں تو پھر کون سا لفظ لایا جائے گا؟ تو یہ عربی فصاحت ہے، لفظ مؤنث کا نہیں آئے گا، مذکر کا آئے گا۔ جیسے آپ کسی مجمع میں جاتے ہیں، وہاں خواتین اور مرد دونوں موجود ہوتے ہیں، خالی مرد موجود ہوں تو آپ کہیں گے السلام علیکم، لیکن ایک ایسا مجمع ہے جس میں خواتین بھی پردے کے اندر ہیں اور آپ سلام کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم و السلام علیکن، نہیں، ایک ہی سلام کریں گے، السلام علیکم۔ اب یہ کم دیکھیں، یہ مذکر کا ہے، لیکن یہ جمع کے لیے اس مجمع کے لیے بھی شامل ہو جاتا ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اس کا ایک جواب قرآن مجید سے بھی آپ دیکھیں۔ سوال یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ بیویوں کے لیے نہیں بولا جاتا۔ میں نے کہا یہ بڑا عجیب مسخرہ خیز بات ہے کہ کیوں نہیں کہا جاتا۔ اگر کہا جائے کہ آپ اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کو لے آئے، اور بندہ اپنے بچوں کو لائے، بیوی کو نہ لائے، تو گھر والوں میں اگر بیوی شامل نہیں ہوتی تو پھر کون شامل ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر فضائل کی طرف تھوڑی توجہ کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہونے جا رہی تھی اور آپ کے گھر اولاد نہیں تھی۔ آپ کی بیوی سیدہ سارہ، ان کی عمر 95 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی۔ فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور آپ کو صرف بیٹے کے نہیں پوتے کی بھی بشارت دیتا ہے کہ آپ کے گھر اسحاق پیدا ہوگا اور اسحاق سے پھر یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ دروازے پر جو بات ہو رہی ہے، یعنی آپ
ذکر تھوڑا آہستہ کریں اور بات جو میں کر رہا ہوں اس کو کنٹینیو رہنے دیں اور اس کو سمجھتے چلیں. دروازے پر جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، صرف اس عمر میں، اس بڑھاپے میں اللہ آپ کو بیٹا نہیں پوتے کی بھی بشارت دیتا ہے، یعنی آپ کی نسل آگے چلے گی. ایک تو آپ کے گھر پیدا ہوگا اسی آپ کی بیوی سارہ سے، مانا کہ ان کی عمر 95 سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن ان سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا اسحاق، اور ان سے پھر آگے جا کر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا یعقوب. تو دروازے کی اوڑ میں سیدہ سارہ یہ بات سن رہی تھی تو انہوں نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ بڑھاپے میں کبھی کسی کو اولاد ہوتی ہے؟ اور تعجب میں اپنے شوہر حضرت ابراہیم سے کہنے لگی کہ ان سے کہیے نا آپ کہ اس عمر میں کبھی اولاد ہوتی ہے؟ میں تو خود جو ہے کہ وہ یعنی اس عمر میں پہنچ چکی ہوں کہ جس میں اولاد نہیں ہوتی ہے. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور آپ خود جو میرے شوہر ہیں، بعل شوہر کو کہتے ہیں، اور آپ جو ہیں کہ وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں. تو جب یہ انہوں نے اپنا ایک بات کی تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا تو فرشتوں نے پھر براہ راست سیدہ سارہ سے بات کی، کہ وہاں دو ہی تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت سارہ تھی. سیدہ سارہ کو دیکھ کر اب فرشتے کہتے ہیں، قالو، ان فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، اے نبی کیا آپ جو قالو اتعجبین من امر اللہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کی قدرت پر تعجب کرتی ہیں. رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور برکت ہو کس پر؟ علیکم، اے سارا آپ پر، اہل بیت، کہ آپ اے ابراہیم کے اہل بیت آپ پر سلام ہو اور آپ پر رحمت ہو اور آپ اس پر تعجب کر رہی ہیں. تو قرآن اصل میں عربی اگر ہے تو قرآن ہے، قرآن نے سارے دعوے کو ایک طرف کر دیا اور بتا دیا کہ کم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور اہل بیت کا لفظ براہ راست نبی کی بیوی کے لیے بولا گیا ہے، تو یہ وہاں پر موجود ہے. ایک جملہ صرف آخر عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ہوئی اور آپ 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور پھر رب نے حکم فرمایا کہ یہاں سے نکلو، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ یہاں سے نکلو اور فرعون کی طرف جاؤ، اس نے زمین پر بڑی سرکشی پھیلائی ہوئی ہے، اور اس کی قوم کے سامنے ہدایت پیش کرو اور اس کے سامنے جا کر بات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو مدین سے لے کر، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے لے کر جب رانے لگے تو سخت سردی تھی. قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ میں صرف اسی آیت کو کوٹ کر رہا ہوں، اس کے آگے پیچھے سارا نصاب موجود ہے. آپ جب جانے لگے تو آپ کو پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک آگ کی چنگاری نظر آئی، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رک جاؤ، میں اوپر جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں کہ سردی بڑی ہے تو ہم تھوڑی گویا کہ ہاتھوں کو تاپ لیں گے، گرمی لے لیں گے، اور جب صبح ہوگی روانہ ہو جائیں گے. تو دراصل وہ روشنی نہیں تھی، وہ آگ نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا نور تھا جس کے پاس آپ گئے. تو پھر اس درخت سے آپ کو کلام ہوا کہ فخلا نعلیک کہ فإنک بوادی المقدس، تو آپ نے جوتوں کو اتار کر موسیٰ آ جاؤ، انی انا اللہ رب العالمین، یہ درخت نہیں ہے، ہم آپ کے رب ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن یہ پورا میں نے مختصر بتایا. اب ہوا کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی بیوی سے کہ تم اس سڑک پر کنارے پر بیٹھ جاؤ، سکون کرو تھوڑا سے، میں اوپر سے آگ کی چنگاری نظر آ رہی ہے، میں کچھ آگ کا کوئی درخت کا کوئی حصہ جلا کر لے آتا ہوں. تو اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ فقال لأہلہ، قالا تو آپ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں مذکر کے لیے، فقال پس کہا موسیٰ نے لأہلہ اپنی بیوی سے. تو دیکھیں اہل کا لفظ کس پر بولا گیا؟ فقال لأہلہ، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10. تو اہل بیت کا لفظ سورہ ہود کی آیت سے واضح ہو گیا، اور اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یہاں پر واضح ہو گیا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے گھر کی دو کیفیت ہوتی ہے، ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ نسب کا تعلق رکھتے ہیں. تو گھر کی دو صورتیں بن جاتی ہیں، یعنی اس کو پھر عربی میں کہا جاتا ہے بیت سکنا، یعنی گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں جس میں بیوی ہوتی ہے، اور ایک ہے بیت نسب جو اس سے اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے. تو یہ دونوں اہل بیت میں آتے ہیں. جب قرآن نے کہا اہل بیت تو گھر مکمل ہی جب ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں رہنے والی وہ اس کے خون نہیں تھی لیکن نکاح ہوا اور بیوی آئی
تو بیوی گھر میں رہتی ہے، گھر میں رہنے والے تو پہلا ذہن کہاں جاتا ہے؟ بیوی کی طرف. میرے گھر میں رہتے ہیں، میں اس گھر میں رہتا ہوں اور میرے ساتھ میرے قریبی رہتے ہیں، تو پہلے قریبی سے مراد چچا ماموں کی طرف تو ذہن نہیں جائے گا، بیوی کی طرف جائے گا. تو اس لیے گھر میں رہنے والوں میں جو پہلا حق ہے وہ بیت سکنا، اس میں بیوی آتی ہے، اور بیت نسب اس میں اولاد آتی ہے. اہل سنت ان دونوں کو شامل کرتے ہیں، اور اہل بیت کے اندر بیت سکنا اور بیت نسب یعنی جو اولاد بندے سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی، اور جو اس کی لائف پارٹنر ہوتی ہے بیوی وہ بھی. اس لیے قرآن کریم نے جب ذکر کیا تو اس میں حضور کی ساری بیویاں بھی داخل ہیں اور سیدہ زہرا پاک اور آپ کی ساری بہنیں بھی اس میں شامل ہیں. اس مقدمے کے بعد مختصر سی بات کرتے ہیں. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ حضور علیہ السلام، دو قول ہیں. ایک تو جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی کہ جب تنصیب حجر اسود کا مسئلہ تھا، جب اختلاف پڑ گیا تھا کہ حجر اسود جو کعبے کے اندر کون نصب کرے گا، آپ نے بچپن میں اسکول میں پڑھا ہے، سیرت کی تاریخوں کے اندر موجود ہے. تو وہ تنصیب حجر اسود کا واقعہ 35 سال کی عمر میں آیا، جب حضور کی عمر 35 سال تھی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب سیدہ زہرا پاک کی ولادت ہوئی. اور ایک قول یہ کہ جب حضور نے اعلان نبوت جس سال کیا تو 41ویں سال میں حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ ہوئی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ شان ہے آپ کی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مضغہ جو کہا گیا ہے یہاں پر، مضغہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ٹھہرتا ہے، یوں تو دیکھیے اقل مدت 6 مہینے ہے، لیکن عموماً ولادت 8 اور 9 مہینے کے اندر ہوتی. اکثر مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، جس سے ثبوت نسب واضح ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ٹھہر جاتا ہے تو 4 مہینے تک اس میں روح نہیں پھونکی جاتی اور اس کی تقدیر کو مرتب کرنے کے احکام نہیں آتے. جیسا 4واں مہینہ داخل ہو گیا، اب اس بچے کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کہ جناب الٹرا ساؤنڈ میں آ گیا ہے کہ بچہ ایب نارمل ہے اور اس کو جناب جو ہے کہ وہ ہٹا دینا ضروری ہے، تو شریعت مطہرہ اس کو قتل قرار دیتی ہے، اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے. ہاں 4 مہینے سے پہلے اگر ڈاکٹر کا یہ مشورہ ہو تو پھر علماء سے رابطہ کر کے اور عورت کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر کے مشورے سے، جو خدا ترس ڈاکٹر ہے، اس سے مطمئن ہو کر یہ گویا کہ مشورہ لیا جا سکتا ہے. یا وقفہ جس طرح اولادوں میں رکھا جاتا ہے اور بچہ استقرار پا گیا تو 4 مہینے سے پہلے اگر بندہ اس کو ریموو کرنا چاہے ڈاکٹر کے کہنے پر اور بچے کی صحت کے لیے اور اولاد میں وقفے کے لیے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو جائز رکھا ہے. لیکن 4 مہینہ داخل ہو گیا تو پھر کسی قسم کی بھی رپورٹس یا جو چیز سامنے آئے ان ضمنی چیزوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ روح اس میں منتقل ہو جاتی. اب اس بات کو سننے کے بعد یہ جو جملہ حضور نے سیدہ زہرا کے لیے فرمایا ہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، مضغہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب ماں کے رحم میں، ہم ساری ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں جن کی حیات ہے، اللہ زندگی دے، جن کی وصال کر گئی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. ماں کے بطن میں جب بچہ منتقل ہوتا ہے تو انیشل سٹیج کے اندر اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. نطفہ، نطفے کے بعد کا ایک مرحلہ چند ہفتوں کے بعد آتا ہے، اس کو پھر علقہ کہا جاتا ہے عین کے ساتھ. علقہ کی کیفیت کو بھی ریموو کرنا کسی خاص کیفیت کے اندر جائز قرار پاتی، لیکن جب وہ نطفہ علقہ اور علقہ کے پروسیس کو آگے کرتے وہ مضغہ بن جاتا ہے تو مضغہ بچے کی اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کا بدن اس کیفیت کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ روح کو اپنے اندر لے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ فرشتہ باقاعدہ آتا ہے اور وہ بچے کی ولادت کا وقت، کتنا زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، کیا عمر پائے گا، کتنی زندگی رہے گی، اس کی قسمت کیسی رہے گی، سب مرتب کرتا ہے. تو یہ جو آخری وقت آتا ہے نطفہ علقہ مضغہ، مضغہ کے وقت روح کو وہ لی جاتی ہے، جو بچے میں جان آتی ہے، یہ وہ اصل وقت ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری آنکھیں ہیں، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری وہ جان کا حصہ ہے کہ جس میں بچہ ماں کے بطن میں اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جس میں روح لی جاتی ہے. فرمایا وہ جو میری کیفیت ہے وہی میری فاطمہ ہے. اتنا قرب کی منزلت اللہ اکبر کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اور یہ باقاعدہ پھر آپ کی مبارک زندگی میں نظر بھی آیا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر سیدہ خاتون جنت اپنے آپ تمام اپنے ذہنوں میں اس وقت قرآن کا تصور لائیے، تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، اپنی آنکھوں کو ایک دفعہ بند کر کے کھولیے جیسے قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، تاکہ ذہنوں سے پلیتی چلی جائے اور فضول خیالات چلے جائیں۔ ایک دفعہ آنکھ بند کر کے کھولیے۔ اچھا، اب اس حدیث پاک کو سنیے کہ سیدہ زہرا پاک جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری جان ہے، اور الفاطمۃ بدعۃ منی، یعنی اس کا ایک معنی جگر کے کریں کہ جس میں روح آ جاتی ہے، فرمایا یہ ہے، تو حضرت عائشہ کہتی واقعی میں یہ صرف مجاز نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت بھی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا وکلاما برسول اللہ من فاطمہ۔ اب جملے سنیں کیا کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑی فقیہہ ہیں، عالم ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود سیدہ زہرا پاک کو دیکھا ہے جو سیرت میں کانا اشبہ سمتن و ہدین و دلن و کلامن، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت میں، عبادت میں، عادت میں، کلام میں رسول اللہ کے مشابہ ہو، یعنی ہو بہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب آپ کبھی گھر میں ہمارے گھر تشریف لاتی اور ہم کسی اور جگہ پر متوجہ ہوتے، ان کی آہٹ کو دیکھ کر لگتا جیسے رسول اللہ آ گئے ہیں، یعنی چلنے کا انداز، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا انداز، جس کو عام انداز میں ہم کہتے ہیں کہ جناب باڈی لینگویج، یہ ہو بہو ایسی ہے جیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں جو سیدہ عائشہ صدیقہ یہ جملہ کہہ رہی ہیں نا، فرما کانا اشبہ سمتن، سیرت میں بھی حضور کی طرح۔ سیرت سے مراد تو یہ ہے کہ ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں، سیرت کا ایک معنی ہے طبیعت، جبلت، نیچر۔ فرمایا بالکل وہ نیچر اور طبیعت میں بھی حضور کی طرح تھی، اور طبیعتیں بندے کی الگ الگ ہوتی ہیں، اپنا اپنا مزاج، لیکن یہ حدیث پاک جو حضور نے ذکر فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو واقعی میں حضور کی ذات خالص سے آپ کا یہ کامل تعلق رہا ہے کہ فرمایا کہ آپ سیرت میں بھی، یعنی طبیعت میں بھی، جو حضور کو پسند آتا تھا وہی نہیں پسند آتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج میں جن باتوں سے خوش ہوتے تھے وہی باتیں ان کو اچھی لگتی تھی طبیعتاً۔ دیکھیں میں اور آپ تو پڑھ کر دیکھتے ہیں نا کہ حضور کو یہ اچھا لگتا ہے، تب ہم اپنی طبیعت کو اس طرف راغب کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھا لگتا تھا، پھر ہم اس طرف جاتے ہیں اور پھر اس سنت کو اپناتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود سے ہی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کو دیکھا ہے کہ ہو بہو، ایک تو ان کی آہٹ حضور کی طرح، بیٹھنا حضور کی طرح، بولنا حضور کی طرح، باڈی لینگویج حضور کی طرح، اللہ اکبر، یعنی بدن کی ہیئت۔ ہم پردے میں رہ کر بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم ممبروں پر ہلکے جملے نہیں کہتے کیونکہ ان ذاتوں کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے۔ تو اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنے علم کی قدر سے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی بدن مبارک کی ہیئت حضور کی طرح ہے، اور سیرت اور جبلت کا انداز یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ حضور اس وقت کیا مانگیں گے، کہ فاطمہ کو پتا بھی نہ ہو تو فاطمہ اس وقت وہی مانگتی ہیں۔ یعنی یہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عطا فرمایا۔ فرماتے کان اذا دخلت علیہ، سیدہ زہرا کبھی جب حضور کے پاس آتی تھی، قام الیہا، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، فاخذ بیدیہا، اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلہا، اور اس کو چومتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، حضور اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اٹھ کر جاتے، زہرا پاک کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ہاتھ کو چومتے، لے کر آتے، خود اس جگہ سے ہٹتے، اپنی پہلی بیٹھی ہوئی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے رضی اللہ۔ یہاں سے جہاں سیدہ زہرا کا رسپیکٹ پتا چل رہا ہے، وہاں ایک باپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بیٹی سے محبت کیسے کرنی ہے اور بیٹی سے محبت کا مقام کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب حضور ان کے گھر جاتے تھے، قامت الیہ، تو اسی طرح دیکھیں میں ابھی بتانا کہ سیرت میں ابھی کسی نے سکھایا نہیں کہ میں آؤں گا تو تم نے یہ کرنا ہے۔ حضور کی جو عادت تھی جب وہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور سیدہ زہرا نے یہ جو آگے اوپر دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ طبیعت میں حضور کی طرح تھی، ان کی دلیل لا رہی ہیں کہ جو حضور کو پسند وہ ان کو پسند، جس طرح حضور کی کا انداز ہے اس طرح ان کا۔ فرماتے ہیں جب حضور ان کے گھر جاتے تھے
تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. فرمایا جو ان کی طبیعت بنتی تھی وہ ان کی طبیعت بنتی. فرمایا وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب حضور ان کے گھر جاتے، قامت الی، تو وہ حضور کی طرف کھڑے ہو جاتی تھی. فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، اور اسی طرح حضور کا ہاتھ پکڑتی تھی. فَقَبَّلَتْهُ، اور حضور کے ہاتھ کو چومتی تھی. وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور اسی طرح اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی جس طرح حضور ان کو بٹھاتے تھے. تو گویا کہ یہ مقام آپ دیکھیے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ مباہلہ میں آپ دیکھیے جب اللہ کی توحید کے مسئلے پر مباہلے کا سلسلہ ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب مباہلے میں حضور سید عالم نے پہلے ان سے مناظرہ کیا، اور مناظرے میں اللہ کی توحید کو جب ثابت کیا، لیکن وہ چڑ گئے اور ضدی بن گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم مباہلہ کریں گے. مباہلے میں یہ ہے کہ ایک مسئلے کو واضح کرنے کے بعد اگر فریق اس پر الجھ جائیں اور مسئلہ اعتقادی ضروری نظریاتی ہو تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو غلط ہوگا اس پر خدا کی لعنت آئے گی اور وہ اتنے دن کے اندر یہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ مناظرے کے بعد ہوتا. انہوں نے مباہلے کا چیلنج کیا، حضور نے کہا ٹھیک ہے، جگہ طے ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور حضور کی مبارک شہادت کی انگلی کو امام حسین نے پکڑا ہوا تھا، اور حضور کی پشت انور کی طرف حضرت علی شیر خدا اور سیدہ زہرا پاک تھے. جب یہ میدان میں پہنچے اور وہ لوگ سامنے موجود تھے، یہ اہل سنت کی تمام تفاصیل امام رازی نے بھی لکھا، امام بسیط امام جوزی نے بھی لکھا. جب دعا کرنے کی بات آئی تو سرکار دو عالم انداز دیکھیے آپ، یعنی گود میں لیے ہوئے امام حسین کو اور انگلی پکڑی ہوئی ہے امام حسن نے جو عمر میں بڑے ہیں، اور پیچھے آپ کی پشت انور کی طرف کیسا منظر ہوگا. حضرت شیر خدا سیدہ زہرا ہے تو سرکار آہستہ سے کہتے ہیں حضرت علی سے اور حضرت زہرا سے اور ان کے بچوں سے، دیکھو بد دعا میں کروں گا، دعا میں کروں گا، آمین تم چاروں نے کہنا ہے. دعا میں کروں گا، آمین تم چاروں نے کہنا ہے. اس طرف جو نصرانیوں کا عالم تھا اسقف، اس نے جب امام حسن و حسین کا چہرہ دیکھا تو اس نے اپنے چیخ کے لوگوں سے کہا، فرمایا باز آ جاؤ، یہ ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، ان کی زبان اور لبوں سے اگر آمین کی صدا اٹھی نہ تو تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری نسلوں کا نام نہیں رہے گا. اور وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم آپ سے مناظرہ مجادلہ نہیں چاہتے، ہم آپ کی ریاست کو قبول کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں آپ کے آگے، اور آپ کی محکومیت میں آتے ہیں، اور ٹیکس اور جزیے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. مکمل طور پر انہوں نے نجران کا علاقہ حضور کی ریاست مدینہ کے حوالے کر دیا. اور جب حضور لوٹنے لگے تو سرکار نے مسکرا کر سیدہ زہرا سے کہا، تمہیں پتا ہے فرشتہ سامنے کھڑا تھا، تم آمین کہتے نا تو آگ کی بارش شروع ہو جاتی. اور کہا پھر اس علاقے میں کبھی سبزہ نہیں اگتا اور ان کی نسلوں میں پھر کوئی بندہ نہ ہوتا، اور موجود سارے لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جاتے اور ان کے چہرے کتوں اور خنزیروں کے بنا دیے جاتے. اللہ اکبر. یہ ہیں وہ ہستیاں، یہ ہیں سیدہ زہرا پاک. بات کو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں. ان کے فضائل تو لاکھوں لاکھ ہیں میرے دوستو بزرگوں. صرف یاد کے لیے کہ آج افطار میں آپ فاتحہ ضرور کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سیدہ زہرا پاک کا ذکر کریں. منقبت اہل بیت آپ پڑھیں، نور بنتے نور زوجے نور ام نور، نور مطلقی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. بولو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک منٹ روایت سن لیجئے، بات ختم کرتے ہیں. جامع ترمذی میرے سامنے ہے، بلکہ حدیث میں تو سرکار جب باہر کہیں جاتے تھے تو آخر میں سب سے زہرا سے مل کے سیدہ پاک سے مل کے سب سے مل لیا، اور آخر میں تازہ ملاقات جس کی یاد ہمیشہ رہے، آخر میں جس کے گھر جاتے وہ سیدہ زہرا پاک ہیں. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹتے تو پہلے جن کے گھر جاتے تھے وہ سیدہ زہرا پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. سرکار دو عالم نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، علامہ نبہانی نے فتح فیض رسول کے اندر بھی ہے کہ آپ شان و عظمت میں سیدہ مریم سے بھی افضل ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ قرب و مقام عطا فرمایا. یہ حدیث پاک کا خلاصہ سن لیجئے. یہ جامع ترمذی شریف میرے سامنے ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے کہا کہ حضور کے پاس جا اور میرے لیے دعا کرا
کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فوصلی معاہ المغرب، میں نے حضور کے ساتھ مغرب پڑھی، اور پھر میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ عشاء پڑھی، پھر میں گویا کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا، سرکار نے مجھے دیکھا نہیں تھا، فقال من ھذا، سرکار نے میری جب اپنے پشت انور پیٹھ مبارک کے پیچھے جب مجھے میری آواز سنی تو پوچھا کون ہو کون ہو، تو میں نے کہا حذیفہ، حضور میں حذیفہ ہوں، قلت، میں نے کہا، حضور نے فرمایا قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بخش دے حذیفہ اور تیری ماں کی مغفرت کرے۔ قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان ھذا ملک، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حذیفہ حضور کے پیچھے چل رہے تھے نا تو مسجد کے دروازے پر کسی بندے نے حضور سے ملاقات کی تھی۔ جامع ترمذی میں الفاظ یہ کہ سرکار نے یہ کہا حذیفہ ان ھذا ملک، دیکھو یہ فرشتہ ہے، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل، یہ جب سے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے یہ اس کے بعد آج پہلی دفعہ اس زمین پر آیا ہے، اور صرف اس لیے آیا ہے استأذن ربہ، اس نے اللہ سے اجازت لی ہے ان یسلم علی، کہ یہ زمین پہ جائے اور مجھے سلام کہے، وَيُبَشِّرُنِي، اور مجھے بشارت دے، خوشخبری سنائے کہ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرما حذیفہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، صرف ایک کام کے لیے آیا ہے کہ مجھے بشارت دے اور مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری سنائے میری بیٹی اور میرے نواسوں کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین نے یہ مقام آپ کی شہزادی کو دیا ہے کہ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی لخت جگر خیر النساء فاطمۃ الزہرا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ جنت میں جانا ہے تو سبحان اللہ بولو۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو مقام عطا فرمایا، بلکہ رسول کریم نے تو ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فاطمہ، فتم کا معنی ہے چھڑا دینے والی، جیسے ماں جب بچے کو 2 سال کے بعد دودھ کو چھڑاتی ہے تو اس کو کہتے فطیم الصبی، ماں نے اس کو چھڑا دیا ہے، تو کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ مانا کہ لاکھوں لاکھ نیک خاتونوں کا نام فاطمہ ہے، لیکن ان کا معنی ان کی ذات سے تعلق رکھتا کہ نہیں رکھتا ہمیں نہیں پتا، ہم اس کے مدعی نہیں ہیں، لیکن حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے کی وجہ بتا دی ہے۔ کبھی بچے کا نام جیسا رکھا جائے طبیعت ویسی نہیں بن پاتی، لیکن زہرا پاک ہوئے کہ طبیعت جیسی تھی نام ویسا رکھا گیا ہے۔ جناب رسول کریم فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے سمیت بنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے لأنہا فاطمہا ومحبیہا عن النار، کیونکہ فتم کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، فتیم کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، گویا کہ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا عن النار، کہ خدا اسے بھی اور اس کا ادب کرنے والے کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کی کامل تعظیم اور توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ادب عطا فرمائے، نسبت ہر رسول کا ادب عطا فرمائے، اور اس مبارک ذکر کے صدقے اللہ ہمارا روزہ قبول کر دے، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور ہمارے عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو خدا سلامتی عطا فرمائے، تمام عالم اسلام پر اس بابرکت ذکر کی برکتوں کو اتارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔